السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ نے ویڈیو بھیجی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے۔ جوابات پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ یہ بھائی کہتا ہے کہ بخاری سے دکھانا، بخاری کی رٹ لگاتے ہو۔ میرے بھائی، ہم نے بخاری کی رٹ لگائی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو خواہ مخواہ ڈراؤنے خواب آتے ہیں بخاری کے۔ ہم نے بخاری کی رٹ نہیں لگائی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ان مقلدین کو بخاری کے ڈراؤنے خواب ضرور آتے ہیں۔ بخاری کے نام سے مقلد کو بخار ضرور ہوتا ہے۔ اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اہل حدیث کے دو اصول کلام اللہ، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی، ہم اللہ کی اطاعت، حضور کی اطاعت، اللہ کی بات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات کرتے ہیں۔ حدیث صحیح اور صریح ہونی چاہیے، وہ چاہے بخاری میں ہو، سیاہ ستہ میں ہو، یا ذخیرہ حدیث میں کہیں بھی کسی کتاب کے اندر موجود ہو۔ وہ صحیح حدیث ہونی چاہیے یا صحیح الاسناد ہونی چاہیے۔ یہ ہے ہمارا اصول اور یہ ہے ہمارا قاعدہ اور کلیہ۔ ان کو خواہ یا تو بعض جاہل جان بوجھ کر، بلکہ جاہل اپنی جہالت کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ اہل حدیث بخاری کی رٹ لگاتے ہیں، یا جانتے بوجھتے خواہ کا پراپیگنڈا ہے۔ الحمدللہ کوئی بھی صحیح حدیث ہو، صحیح سند کے ساتھ موجود ہو، چاہے وہ صحیح مطلق ہو یا صحیح الاسناد ہو، وہ چاہے آپ بخاری میں لے کر آئیں یا دنیا کی کسی کتاب میں سے لے کر آئیں، صحیح اور صریح ہونی چاہیے۔ اور یہ بھائی کہتا ہے کہ آپ اماموں کی بات نہ کرنا، بزرگوں کی بات نہ کرنا، کہ آپ تو تقلید نہیں کرتے ہو۔ تو یہ کہاں سے، کس کتاب اور کس مدرسے میں آپ نے پڑھ لیا کہ تقلید نہ کرنے والا امام کی بات نہ کرے؟ اور بھائی، اماموں کے پیروکار تو ہیں ہی ہم، باقی تو سب نقلی ہیں، فیک ہیں۔ امام کی اتباع اور پیروی تو اہل حدیث ہی کرتا ہے، غیر اہل حدیث تو ڈرامہ کرتا ہے، وہ پیروی نہیں کرتا۔ جیسا کہ جناب حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب فرماتے ہیں، مسائل میں ہم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اور عقائد کے اندر جناب ہم اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں۔ تو یہ تو ڈرامہ ہے نا۔ اگر امام صاحب اتنی بڑی ہستی ہے تو اللہ کے بندے پھر عقائد میں بھی، اعمال اور مسائل میں بھی ایک ہی امام کا پوچھ پکڑو، ایک ہی امام کی تقلید کرو۔ یہ کیا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ کیا ہوا جناب؟ ایک ہی ذات میں دو جنس ہیں، ایسا تو نہیں چلا کرتا۔ تو ہم اتباع کرتے ہیں، ہم ائمہ کرام کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہمارے مخالف وہ تو ڈرامہ کرتے ہیں، وہ اطاعت تھوڑا کرتے ہیں، وہ تقلید تھوڑی کرتے ہیں، وہ تو ڈرامہ ہے۔ اور یہ کسی کتاب کے اندر نہیں کہ ایک بندہ مقلد نہیں ہے تو وہ امام کی بات نہیں پیش کر سکتا۔ پھر کہتا ہے نبی علیہ السلام کا حج اور حساب لگائیں۔ اچھا، ہمیں امام کی بات نہیں کرنے دے رہے ہو اور خود حساب لگا رہے ہو، تو یہ کون سے امام کی تقلید میں آپ نے حساب لگایا ہے؟ اس لیے ہم تقلید بھی نہیں کرتے اور ہم امام رحمت اللہ علیہ کا پلو بھی پکڑتے ہیں۔ ہم تقلید بھی نہیں کرتے کسی بھی امام کی، کسی بھی ہستی کی، لیکن اس کے باوجود ہم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا، امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد ابن حنبل کا رحمت اللہ علیہ مجمعین، ہم ان کا پلو بھی پکڑتے ہیں اور ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر ہدایت سے مستفید ہونا ہے اور اگر راہ ہدایت پر رہنا ہے تو ہم ببانگے دول ساری دنیا کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ ائمہ کرام کا پلو، ان کی چادر پکڑے رہو، ان کے قدموں کے اوپر قدم اور ان کے پیچھے چلتے رہو۔ اب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے حوالے سے، تو حضرت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، سوموار کا دن ہے، 12 ربیع الاول ہے اور چاشت کی شدت کا وقت ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 63 سال اور 4 دن ہو چکی ہے۔
63 سال اور 4 دن ہو چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت کے اندر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنی انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی، اور آپ کے ہونٹوں پر حرکت سی ہوئی۔ جناب سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ کے ساتھ اپنے کان کو لگایا، تو آپ فرما رہے تھے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ پیارے نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ دہرایا، اور اسی وقت آپ کا ہاتھ مبارک جھک گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا لاحق ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔